اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حج کا آغاز ہونے کو ہے۔ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، ہر مسلمان کے ذہن میں حج، قربانی اور عید الاضحیٰ کا خیال ابھرتا ہے، اور اس سب کے ساتھ جس عظیم ہستی کا خیال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے ہم نے آپ کے لیے حضور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل کچھ ویڈیوز کا آغاز کیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلو مختلف حصوں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن سے کریں گے۔ آپ علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کون تھے؟ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے بچپن کے کچھ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہر ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یوں تو دنیا میں اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کی آمد ہوئی۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پسندیدہ بندہ کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا۔ اللہ کے یوں تو کئی پیغمبر فضیلت کے اعتبار سے منفرد ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متعدد انبیاء کا تذکرہ ان کی فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید میں بارہا بیان ہوا ہے۔ ان میں ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے سلسلہ نسب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء مبعوث ہوئے، جو آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، جنہیں حضرت یعقوب کے لقب اسرائیل کی نسبت سے بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، جو اپنے وقت کی اللہ کی سب سے لاڈلی امت قرار پائی تھی، اور اسے قرآن مجید میں سب سے اعلیٰ امت کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ نسب سے بظاہر ان کے بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء 21 اور 51 میں بیان ہوا ہے۔ یقیناً ہم نے اس کو نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کے صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسب نسب ابراہیم الخلیل علیہ السلام بن طارق آزر بن ناہور بن سارو بن راغو بن فالق بن عبیر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوق ریس علیہ السلام بن یرید بن مہلالیل بن کنان بن یانش بن شیس بن آدم علیہ السلام ہے۔ نزول قرآن کے وقت جو قوم قرآن کی براہ راست مخاطب تھی، ان سب کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں آپ کا تذکرہ مبارک آیا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ تو کہیں تفصیل کے ساتھ۔ اس قدر کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جانا آپ کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 14 آپ کے نام مبارک پر ہے، جس میں آپ کی سیرت اور بالخصوص آپ کی دعاؤں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ الانعام میں آیت نمبر 75 سے 79 تک اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ غروب ہو جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم الیقین، یقینی علم سے عین الیقین، آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کو زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ فرمان الہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا ایمان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ آپ کا اسم گرامی پہلے ابراہیم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی ذریت کی کثرت کا عہد کیا تو آپ کا نام ابراہیم قرار پایا۔ ابراہیم یا ابراہان عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ایران 2 کلموں سے منقب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ابراہیم یعنی رحم دل بابا۔ ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نسب آپ سے ہی چلتا ہے۔ آپ انتہائی مہربان بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر ابراہیم علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ فرماتے تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ انس تھا، اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی اپنے جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا تھا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی اولاد سے ہیں، اسی لیے آپ کی کنیت ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ظاہری شکل و شباہت تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی، یہاں تک کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور بال گھنگریالے تھے اور وہ چوڑے سینے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراز قد تھے۔ لوگوں نے کہا، اور ابراہیم علیہ السلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آپ کا اپنا وجود تھا۔ محترم دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل تعارف اور ان کی ولادت کا کچھ واقعہ آپ کو بتایا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کس طرح سے دعوت توحید دی اور اپنی قوم کو کس طرح توحید کا سبق سکھانے کے لیے ان کے بتوں کو توڑا۔